अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज, इसके बाद हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और वो किस किस्म के फैसले करने पर मजबूर हो गई है। व्यूअर्स, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इस वक्त हुकूमत के अंदर और हुकूमत से बाहर और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर कितने रॉन्ग नंबर्स मौजूद हैं जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इमरान खान कैदी नंबर 804 के खिलाफ एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया पर बैठकर। इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर अरशद शरीफ केस में एक नया ट्विस्ट आया जी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे के बाद एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, और बेंच कब से समाअत करने जा रहा है, और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर आज क्या मुकालमा हुआ तीनों जजेस के दरमियान, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज करेंगे तोशा खाना सीजन 3 से। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज हैं, मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, वो इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं। और इमरान खान की तरफ से वकील इंतजार पंजोता अदालत में पेश हुए, और उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी तौर पर की गई। गिरफ्तारी के बाद रिमांड ऑर्डर रिकॉर्ड पर मौजूद रहीं, पहले तोशा खाना में सजा हो चुकी, और उसी पर अब एक नया केस बनाकर इमरान खान को दोबारा एक रेफरेंस तैयार किया जाता है। चार्जशीट इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने पेश की वो अदालत में पेश नहीं की गई, अदालत के सामने पेश करना ज़रूरी था। और ये जो चार्जशीट है जिस रेफरेंस का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि एक केस के अंदर आप 3 दफ़ा किसी को सज़ा दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील इंतजार पंजोता से मुकालमा करते हुए ये पूछा कि आप अब भी अपने तहाइफ पेश क्यों नहीं कर रहे। नैब ने आपसे पहले भी जूली सेट मांगा था, लेकिन आपने नहीं दिया। आप अभी भी नेक नियति का मुजाहरा करते हुए अपने आप को शामिल तफ्तीश करें, और जो ग्राफ सेट है, जो ज्वेलरी है, यानी ये केस उसकी हद तक है, उसे आप पेश कर सकते हैं। और आपको अपनी नीयत यानी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपको देना पड़ेंगे। इंतजार पंजोता साहब ने जी इसके ऊपर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहली सज़ा की फ़र्द जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जिस्मानी रिमांड पर हैं। जस्टिस हसन औरंगजेब ने इस मौके पर यह कहा कि आप खुद बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, पहले अपनी नेक नियति साबित करें। दुरुस्त है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके 8 अगस्त तक जी जवाब तलब कर लिया। आज की समाअत जी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, और आज की समाअत के आगाज़ ही में जज साहब ने हैरानगी का इजहार ये भी किया था कि जब 2 बार तोशा खाना केस में सज़ा हो गई, फिर नई सज़ा आप किस तरह से किसी को दे सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो डबल जेपटी रूल है इसमें अप्लाई होगा, और बार बार एक ही केस के अंदर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। इसका जवाब अब नैब ने देना है, और नैब क्या जवाब लेकर आएगी, ऑब्वियसली वो कहेगी कि जनाब कुछ नए हकाइक सामने आए, और इससे पहले जो रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ बनाया गया उसमें इसका जिक्र नहीं था। लिहाजा अब क्योंकि नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसीलिए एक और रेफरेंस बनाकर इमरान खान के खिलाफ ये केस जो है वो तैयार किया गया। अभी उसे ऐन मुमकिन है कि अगर इस केस में गिरफ्तारी कलदम हो भी गई, और जिस तरह से हुकूमत का मिजाज और हुकूमत की इस वक्त ताबड़तोड़ जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं, महाज खोले हुए हैं इमरान खान के खिलाफ, कोई और केस बनाएंगे, इमरान खान को अंदर कर देंगे। लेकिन ये चीज़ तय है कि गिरफ्तारी इस केस में इमरान खान की कलदम होगी, क्योंकि एक मामले का एक केस हो सकता है, यहाँ 3 केसेस बना दिए गए, और इस बुनियाद पर केस ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान के केसेस का जी इस वक्त स्टेटस क्या है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ ताकि हम रीकैप कर सकें कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं, अदालतें कहाँ पर स्टैंड करती हैं, और उनके मुकदमात की इस वक्त सूरत हाल क्या है। और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान के ऊपर कितने मज़ीद मुकदमात जो हैं वो अगर बनाए गए तो ये इन मुकदमात के अलावा होंगे। इमरान खान को जी एक हफ्ते में यके बाद दीगरे 3 केसेस में सज़ा हुई, ठीक है जी। साइफर में हुई, तोशा खाना नैब रेफरेंस में हुई, 14 साल सज़ा होती है। इद्दत केस में 7 साल सज़ा हुई। साइफर केस की जो सज़ा है वो कलदम हो गई है, इद्दत केस में सज़ा जो है वो कलदम हो गई, और तोशा खाना नैब रेफरेंस भी सज़ा मुअत्तल हो गई है। अब इमरान खान तोशा खाना के नए रेफरेंस में इस वक्त कैद हैं, और 9 मई के 12 मुकदमात में उन्हें जुडिशल किया गया। अब जो 12 मुकदमात में हाई कोर्ट कह चुकी है कि सरकार आपके सबूत कहाँ हैं लेकर आएँ,
اور اس کیس کے اندر بھی اگر عمران خان کی سزا ختم ہو جاتی ہے تو پھر 9 مئی ہوگا، اور جوڈیشل کے بعد عمران خان کو اپنی ضمانت سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو ہے اس کے لیے جانا ہے، اور پھر عمران خان کے راستے میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو انہیں جیل میں مزید رکھ سکے۔ اگر توشہ خانہ سے ان کی گرفتاری قلمدم ہوتی ہے تو پھر صرف انہیں 9 مئی کیسز میں ضمانت کروانی پڑے گی، جو کہ ہو جائے گی، چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں حکومت عمران خان کے خلاف ایک ناقابل تردید ثبوت کا دعویٰ تو کرتی رہی، لیکن یہ ثبوت ریکارڈ پر نہیں لائے گئے۔ میں ویورز آپ کو رؤف حسن صاحب کے حوالے سے بھی خبر دے دوں کہ ان کی ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے، اور یہ ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت ہوئی ہے جی، اور ڈیوٹی مجسٹریٹ ہیں جی عباس شاہ صاحب، ان کی عدالت میں علی بخاری اور دیگر عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر عامر شیخ اور تفتیشی افسر ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوئے، اور علی بخاری نے عدالت کے سامنے یہ موقف اپنایا کہ الزام ہے کہ رؤف حسن نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا الگ سیل بنایا ہوا ہے۔ الزام ہے کہ رؤف حسن کی ایما پر سوشل میڈیا پر ریاست مخالف کمپین چلائی جاتی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ چوروں کو چور نہ کہا جائے۔ رؤف حسن اور دیگر پر بے بنیاد الزام لگائے گئے، بندہ پکڑ کر ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ ایف آئی آر میں سیکشن 9 کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا گیا۔ اس ایف آئی آر میں ترتیب سے جو الزامات لگائے گئے، عدالت ضمانت دے سکتی ہے یا مقدمے سے ڈسچارج کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ نے یہاں پر تو ڈسچارج کا لفظ استعمال کر لیا، اگر آپ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں بھی اٹھاتے کہ سرکار انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ مانگا، جسمانی ریمانڈ مانگا، اور جو ثبوت جن کی یہ بات کر رہے ہیں یہ ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس کیس کو ڈسچارج کیا جائے، لیکن وہاں پر آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ غلطی تھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی۔ ویسے ایف آئی آر میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا کہ ملزمان نے کیا جرم کیا۔ جسٹس بابر ستار نے فیصلے میں لکھا کہ جتنا عرصہ ملزمان گرفتار رہیں گے وہ آئین کے خلاف ہوگا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی جانب سے مختلف ٹویٹس کے ٹرانسکرپٹ پڑھے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ رؤف حسن جو بات کرتے ہیں ان کی بات سے بیانیہ بنایا جاتا ہے، بھارت سے بات کر کے بیانیہ بنایا جاتا ہے، خونی انقلاب کا بیانیہ بنایا گیا، مختلف فرقہ واریت والی کیمپینز چلائی جاتی ہیں۔ راہل رائے انڈین ایجنسی را کا فرنٹ مین ہے، اور ملزم لیاقت نے بی ایل ایف کی چیزوں کا پروپیگنڈا بنا رہا تھا جس کو ہم نے پکڑا، اور ڈیجیٹل ٹیم میں پاکستانی، انڈین اور دیگر غیر ملکی بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے بعد جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور عدالت نے رؤف حسن کی ضمانت کو منظور کر لیا۔ اب رؤف حسن صاحب رہا نہیں ہو پائیں گے کیونکہ سی ٹی ڈی نے ایک اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، اور سی ٹی ڈی نے الزام عائد کیا تھا کہ رؤف حسن کے تحریک طالبان پاکستان سے تعلقات ہیں۔ تو یہ رہا آپ کا 9 مئی، یہ پڑا ہے آپ کا وہ انڈین جو را کا فرنٹ مین ہے، اور یہ بھی بتا دیا کریں نا کہ آپ کس کے فرنٹ مین ہیں، کس کے کہنے پر یہ سارے کے سارے کیسز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا گرینڈ الائنس، اور 15 دن کے اندر اب یہ گرینڈ الائنس اپوزیشن جماعتوں کا بنانے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے جی۔ میڈیا سے گفتگو ہوئی ہے راولپنڈی میں، عمر ایوب صاحب، اسد کیسر اس میں موجود تھے۔ لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ بیرسٹر گوہر کہاں پر ہیں۔ بیرسٹر گوہر لاپتہ ہیں، وہ اپنی طرف سے بیانات دیتے ہیں۔ میں کل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک یکسوئی ہونی چاہیے، آپ تمام جو ایک پاور ایک پلیٹ فارم سے اگر اس کا اظہار کریں گے تو فائدہ ہوگا، لیکن یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ اپنی پاور کا انڈیویجولی طور پر جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے، اس کا ڈسپلے کر رہا ہے، اس سے تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسد کیسر موجود تھے، عمر ایوب موجود تھے، لیکن بیرسٹر گوہر وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اسد کیسر صاحب نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ایک گرینڈ الائنس بنائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ناجائز گرفتاری اور تمام کارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ عمر ایوب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ این آر او والی حکومت اداروں سے عوام کو لڑا کر فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ جب تک ان پر کیسز تھے ملک نہیں، یہ پاکستان کے اندر نہیں آئے، پاکستان سے باہر رہنا انہوں نے پسند کیا، جب ان کو این آر او ملتا ہے تو یہ پاکستان آ جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ثوابی میں 5 اگست کو جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور یہ وہ سرپرائز ہے جو اب ثوابی میں تحریک انصاف دے گی۔ علی امین گنڈا پور اس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں کیمپین چلائی جا رہی ہے، پورے ملک کے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اور عوام، ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ہر حال میں ثوابی میں تحریک انصاف کے اس جلسے میں شرکت کرنی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب میں کس قسم کا غدر مچایا جاتا ہے، لوگوں کو روکا جاتا ہے یا نہیں روکا جاتا، اور پاکستان کا میڈیا یہ جو تقریریں ہو رہی ہوں گی انہیں لائیو آپ دکھائیں گے، یا کس قسم کی ہدایت نامہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اسائنمنٹ ڈیسک کو، ٹیلی ویژن چینلز کو کہ آپ نے اس کو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا۔
वैसे आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी उमर अयूब ये कहते हैं कि 88 करोड़ ऐवान सदर का खर्चा बढ़ा दिया जाता है, और शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस का खर्चा बढ़ाया। पाकिस्तान के 90% अवाम पीटीआई के साथ हैं। फौज और अवाम के दरमियान नून लीग फासले बढ़ा रही है। पीटीआई रहनुमाओं की अचकजई से जो मुलाकात हुई और इसमें तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं जी पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के महमूद खान अचकजई, उमर अयूब, असद कैसर और इसके साथ साथ और लोग भी इस पर मौजूद थे। और मुलाकात में इलेक्शन तरमीमी एक्ट पारा चनार के हालात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के अगवा और डराने धमकाने पर तफसीली मशावरत की गई है। लेकिन मेरा अभी भी यही सवाल है कि बैरिस्टर गौहर कहाँ पर हैं? वो आपके चेयरमैन हैं और वो क्यों आपके साथ नहीं चल रहे? इससे बड़ा वाज़ेह है, आप इस पर कोई मौक़िफ़ दें या ना दें, कोई अंदर की खबर लेकर बाहर आए ना आए, आप उनकी जो एब्सेंस है ये बता रही है कि सब अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं इख्तलाफात पाए जाते हैं और ये इख्तलाफात बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर के दरमियान मौजूद हैं। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं, लाहौर में पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकली है और उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की है, हुकूमत के ख़िलाफ़ फट पड़ी है। कुछ वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें नून लीग की हुकूमत का एक अलामती जनाजा निकाला जा रहा है और लोगों ने एक जनाजा उठाया हुआ है और नून लीग की हुकूमत के बैनर्स उस पर मौजूद हैं। बिजली के बिल, महंगाई के प्ले कार्ड्स आप देख सकते हैं और ये तमाम चीज़ें लाहौर के अंदर हो रही हैं। बारिश के हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक वीडियो मरीम नवाज़ की सोशल मीडिया पर वायरल है और उसमें वो किसी से बात कर रही हैं, शुएब नामी गालबन शख्स है। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ बीम्स भी बाहर आई। एक शख्स ने लक्ष्मी चौक में, मरीम नवाज़ ने नीले कपड़े पहने हुए थे, तो उसने कहा कि मैडम वहाँ वो जो जगह है उससे ये बेहतर है। और जिस तरह से वो डायरेक्शन दे रहा था टिकटॉक के हवाले से, ये बहुत बड़ी दलील है ये वीडियो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अफसरशाही जो वहाँ पे जो सरकारी अफसरान हैं, जो बीरबल हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है और जो सरकारी मुलाजमीन, वो कहते हैं वज़ीर आला को और उनकी टीम को कि हमने किस तरह से अपना जो पैगाम है इसको बेहतर अंदाज में हम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। और मैडम जो हैं वो तो खैर टिकटॉक और दीगर मामलात भी दिखाने की माहिर हैं, तो वो बता रहा था कि मैडम यहाँ पे खड़े हों तो अच्छा, टिकटॉक के लिए भी एक बड़ा अच्छा ये स्पॉट आपको मिलेगा और वो वहाँ पर ज़्यादा पानी है। लाहौर की जी जो हालत है वो कोई अच्छी नहीं है। और मैंने ये भी देखा कि कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, उन्होंने ऐसी ट्वीट्स की जिसमें वो कह रहे हैं कि दुबई में भी तो बारिशें हुई और जब बारिशें हद से ज़्यादा हो जाती हैं तो दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर भी आपको इस किस्म के मनाजिर देखने को मिलेंगे। वासा के मुताबिक जी कोई तकरीबन 44 ईयर्स के अंदर आज सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 357 मिलीमीटर लाहौर एयरपोर्ट पर हुई है, जबकि निश्तर टाउन में 299। इसके साथ साथ बारिश का जो सिलसिला है वो 6 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर जी इस वक्त मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ है। और अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है तो डिफेंस रोड से अगर आप पैकेजेस मॉल की तरफ आएँ, माल टाउन की तरफ, तो एक सड़क बन रही है वाल्टन रोड की। वहाँ पर इन्होंने पिछले 1 बरस से खुदाई की हुई है और इनका टारगेट ये था, जो निगरान हुकूमत गई, कि हम इसे 2 माह में मुकम्मल कर देंगे, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन करें कि 10-10, 20-20 फुट जो गहरी खुदाई इन्होंने की है उसे भरा नहीं, और ऊपर से ये पानी का मसला जो है, वो लोग जो उस इलाके में रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह से मुतासिर हुई हैं, ये शायद हुकूमत इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। आप जाएं उस एरिया के अंदर, आपको लग पता जाएगा कि पानी ने किस तरह गदर मचाया उस इलाके में। और सैलाब की एक सूरत हाल एक ऐसी पैदा हो गई है। बारिश का पानी जब निकासी आब नहीं होगा, पूरे का पूरा सिस्टम चौक हुआ है, खुदाई हुई है पिछले 1 बरस से, और हुकूमत कहती है सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है। लाहौर के बहुत सारे हस्पताल जो हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। म्यू अस्पताल की इमरजेंसी में पानी चला गया, जनरल अस्पताल में मरीज़ और लवाहिकीन परेशान हैं। और जो वहाँ पर लवाहिकीन मौजूद थे मरीज़ों के, वो ये बताते हैं कि किसी ने नोटिस नहीं लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक मौके पर नहीं पहुँचे, ख्वाजा इमरान नज़ीर मौके पर नहीं पहुँचे, और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ये कहती हैं कि दुबई की हालिया बारिशों की एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, और वो ये कहती हैं कि दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जब हद से ज़्यादा बारिश होती है तो वो बेबस हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा सुबह से मुतहरिक हैं, मुसलसल निकासी आपके इंतज़ामात का जायज़ा ले रही हैं, ये इंतहाई काबिल तारीफ़ है। बाकी कुछ लोगों की जलन का इलाज तो डॉक्टर के पास भी नहीं। ये देखें जी, ये मामला और ये काम इनका नहीं होता। अगर ब्यूरोक्रेसी सही तरह काम करे, आपकी प्लान सिटीज़ हों,
تو بارش کا پانی کبھی کھڑا ہی نہیں ہوگا. اگر حد سے زیادہ بارشیں ہو جائیں تو اوبیسلی حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کو معلوم تھا. ہر سال پتہ ہے کہ لکشمی چوک میں پانی کھڑا ہونا ہے, لاہور میں راجہ بازار پنڈی میں پانی کھڑا ہونا ہے, اور اگر آپ وہ تصویریں دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ سڑکیں جو ہیں وہ ندی بن گئی ہیں, اور باقاعدہ لوگوں نے کشتیاں وہاں پہ وہ چلا رہے ہیں, اور یہ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب کچھ تیاری کر کے رکھیں, لیکن تیاری نہیں ہوتی. اب مریم نواز کی پرانی ایک ویڈیو وائرل ہے, اور مریم نواز کی گزشتہ ماہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں مریم کیا کہہ رہی ہیں, کسی شعیب نامی شخص سے وہ بات کر رہی ہیں, اور اسے کہہ رہی ہیں کہ جہاں پر ہم ہیں وہاں پر پانی نہیں موجود. شعیب سے باقی علاقوں کا پتہ کیا جا رہا ہے, لیکن حیران کن طور پر اس وقت گاڑی میں جیمر لگے تھے, اور جیمر کے باوجود مریم کی جو کال ہے وہ مل جاتی ہے. اور پاکستان میں ٹک ٹاک کے ذریعے آپ حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹک ٹاک ویوز لینے کے لیے ہوتا ہے, مشہور ہونے کے لیے ہوتا ہے, لیکن آپ ٹک ٹاک کو اپنی سرکار چلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایک کام پتہ کیا ہوگا, ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو ریچ بھی ملے گی, آپ کے ویوز بھی بڑھیں گے, آپ کے فالوورز بھی آئیں گے, لیکن وہ آپ کی نااہلی کو دیکھ کر آئیں گے. آپ مشہور ہوں گے اپنی نااہلی کی وجہ سے, کہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, اور دوسرا آپ کے پاس قابلیت بھی نہیں تھی. مینڈیٹ کے ساتھ قابلیت ہوتی تو شاید پاکستان کی عوام جو ہے وہ 47 والی حکومت کو بھول جاتی, لیکن ان کی 47 والی حکومت نہ قابلیت ہے, مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ قابلیت بھی نہ ہو, تو پھر لوگ آپ کی اس نااہلی کو سوشل میڈیا پر جس طرح سے آپ ٹک ٹاک پر مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ وجہ شہرت آپ کی بنے گی. میں نے ویورز پاکستان کے علماء کرام, خاص طور پہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں, جنہوں نے اپنے ویلاگس کا بہت پہلے آغاز کیا, اور تحقیق کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں, اور ان کی تنقید اتنی بروٹل ہوتی ہے کہ اس حد تک لوگوں نے ان کے جو ان کا جہلم میں سینٹر ہے وہاں پر بھی پہنچے, ان سے مناظرے کے لیے انہیں وقت مانگا گیا. یعنی ایک ایکسٹرا سٹیپ جا کر تنقید کا بازار جو ہے وہ ہم نے گرم ہوتے ہوئے دیکھا دونوں طرف سے. یہ محمد علی مرزا صاحب لوگوں کو جوڑنے کے لیے اپنے اس پلیٹ فارم کا استعمال کریں. کاش آپ اتنی زبردست قسم کی تنقید جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف بھی کریں جو اسلام کے دشمن ہیں. مکاتب فکر تمام لوگ جو ہیں کلمہ گو ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. اختلافات فرقوں کے اندر موجود ہیں, بنیاد بھی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں, اور آپ ان کی جو مکاتب فکر اور مختلف فرقوں کی جو باتیں ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے تو آپ کی گفتگو سے یہی پیغام ملا. میں نے کبھی بات نہیں کی کیونکہ یہ پلیٹ فارم نہیں ہے, لیکن ویورز اب بات جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے. محمد علی مرزا صاحب جس طرح کی تنقید کر رہے تھے بابوں کے حوالے سے مختلف لوگوں پر, ٹھیک ہے آپ کا ایک اپنا سکول آف تھاٹ ہے, میں بھی آپ پر تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, آپ جس طرح لگے ہوئے لگے رہیں, لیکن جب آپ کے اوپر امت کی ذمہ داری ہو جائے, آپ کو لوگ فالو کرنا شروع کر دیں, اور مسئلہ یہاں پر دین اسلام کا ہو, اور دین کی بنیاد یعنی لوگوں نے آگاہی کہاں سے حاصل کرنی ہے, ان لوگوں سے جو علماء کرام ہیں, جو علم کی بات کرتے ہیں, جو تحقیق کی بات کرتے ہیں, لیکن وہاں سے جب خیر کی بات نہیں ہوگی تو پھر ایسی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں. اس گفتگو کو لوگوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں, توڑنے کے لیے نہیں. بہت ہی اچھا ہو نا کہ آپ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف ویڈیوز بنائیں, آپ ان لوگوں کی باتوں کو نکال کر لائیں, لیکن یہاں پر بابوں کی لڑائی بابوں کے ساتھ کی جاتی ہے, تو یہ کوئی دین نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو بند کریں. اور اب محمد علی مرزا صاحب نے اپنے پلیٹ فارم کو پولیٹیکل پرپس کے لیے بھی استعمال کر دیا. آپ کا کیا کام ہے, ایک پولیٹیکل ایک بیانیہ بنانے کے لیے آپ استعمال ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کی گفتگو سنتے ہیں, تو اگر آپ کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کہی گئی ہے تو اس کا ایک اثر بھی ہوگا, اور لوگ جو ہیں اس حوالے سے اس کے اوپر یعنی گفتگو بھی کریں گے. کم از کم میرے پہ اس کا اثر نہیں ہوا, اور نہ ہی کبھی ہوگا. اور ویورز ضرور کمنٹ کیجیے گا, محمد علی مرزا صاحب نے جو باتیں کی وہ عمران خان پر تنقید کرتے رہتے ہیں. گزشتہ دنوں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان زندہ رہے اور جیل سے باہر آ گئے تو ملک میں استحکام نظر نہیں آئے گا. آپ فوج کی مجبوری کو بھی سمجھیں. یعنی کون ایسے باتیں کرتا ہے, آپ تو انتشار پھیلا رہے ہیں. آپ دعا کریں عمران خان کی زندگی کے لیے, چونکہ عمران خان ان سب سے بہتر ہے. عمران خان کے بچوں کے محل برطانیہ میں نہیں ہیں, ان کے بچوں کے محل ہیں یہاں پر. عمران خان کے بچوں نے یہاں پر جو سرے محل نہیں بنائے, نہ ہی کوئی فلیٹس خریدے, ان کے بچوں کے محل بھی ہیں اور انہوں نے فلیٹس بھی خریدے. پاکستان کا جو پیسہ ہے وہ باہر پارک نہیں کیا عمران خان نے, سارا پیسہ پاکستان لے کر آیا. تو یہ بہت فرق ہے. آپ جس طرح دوسروں پر تنقید کرتے ہیں, عمران خان کو بھی ذرا دیکھیں کہ اس نے پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, اور اس کا موقف اصل میں کیا ہے. پھر ان کی ایک تازہ ویڈیو جی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے جو ٹیٹوز ہیں وہ بنوائے تھے.
مگر آج جرمنی اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرمندہ ہے. اللہ نہ کرے کہ عمران خان کا مستقبل بھی یہ ہو. اچھا یہ بات نا کچھ سنی سنی سی لگتی ہے. ابصار عالم صاحب کو اگر آپ سنیں نا تو ابصار عالم کو میں نے جو ان کی صحافت دیکھی ہے وہ نون لیگ کے گھر سے شروع ہوئی, نون لیگ کے گھر پہ ہی ختم ہو گئی. وہیں سے اس صحافت کا جنازہ نکلا اور ان کے اوپر حملہ ہوا, اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن یہ بات انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہی تھی کہ ہٹلر بھی اور فلاں فلاں بھی دیکھیں جی بڑے مشہور تھے. کہاں ہے تاریخ میں؟ سرکار جمہوریت میں اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ فرق ہے. ہٹلر ایک ڈکٹیٹر تھا, عمران ڈکٹیٹر نہیں ہے. عمران کو یہ جو سپورٹ ہے وہ پاکستان کی عوام نے دی. عمران خان جیل میں ہے, اب پاکستان کی عوام کھڑی ہو جاتی ہے. ہٹلر جیل میں نہیں تھا, ہٹلر میدان میں تھا. ہٹلر لوگوں کو مارتا تھا, ہٹلر کا خوف تھا. اور یہ خوف کا رشتہ نہیں ہے, یہ محبت کا, عاجزی کا, پیار کا رشتہ ہے. اور محمد علی مرزا, آپ کو لوگوں کو جوڑنا چاہیے, آپ کو لوگوں کو توڑنا نہیں چاہیے. جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ مجھے یہ ایک بات بتا دیں. میرا ایک سادہ سا سوال ہے اور میں ہمیشہ جب بھی آپ کی ویڈیو سامنے آتی ہے میں ضرور کرتا ہوں کہ یار یہ لوگوں کو تو آپس میں لڑاتے ہیں, کیا کبھی انہوں نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ جو بے حیائی ہوتی ہے کبھی اس کے حوالے سے کوئی بات کی؟ کسی بھی ٹیلی ویژن ایڈ کے اندر جب تک عورت کو نہ ڈالا جائے وہ ایڈ نہیں چلتا. کیا آپ نے کبھی ایسی بات کی؟ ہم ٹیلی ویژن ایوارڈ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یقین کریں آپ فیملیز کے ساتھ ان کو بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے. ہمارے اداکار جتنے بھی ہماری یہ جو انڈسٹری ہے جس طرح کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کے لبادے خراب ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ہم یہ بیڑا اٹھاتے ہیں. لیکن آپ مکاتب فکر ان لوگوں کے پیچھے پڑھ کر ایک تفرقے کی بات کرتے ہیں. کریں نا, میری ہمیشہ علماء کرام سے یہ اختلاف رہا کہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے, جو کچھ ہمارے بچوں کو دکھایا جاتا ہے اور اس میں بڑے عزت و احترام سے وہ تمام لوگ جو سب کچھ کر رہے ہیں ان کا بڑا نام بھی لیا جاتا ہے جی عزت و احترام کے ساتھ. یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو کبھی آپ نے ان کے خلاف تو کوئی آواز بلند نہیں کی. لیکن عمران خان جو اس ملک کی جمہوریت کی بات کرتا ہے, جو اس ملک کی جمہوریت اور آئین کی بات کر رہا ہے, جس نے اگر ڈیل کرنا ہوتی, اور جو ٹیلی ویژن چینل پر یہ جتنے اس وقت ڈمی قسم کے صحافی بیٹھ کر کہتے ہیں نا کہ عمران خان جی اکڑ ٹوٹ گئی ہے جی, عمران خان بات کرنے کے لیے اس وقت ترلے کر رہا ہے. عمران خان نے 8 فروری کے بعد حکومت بنا کر ان سب کو لٹا لیتا تو کسی نے کیا کر لینا تھا؟ موقع تھا نا عمران خان کے پاس, نہیں کیا. عمران خان نے اپنی 2 حکومتیں ختم کر دی, موقع تھا نا, لیکن نہیں کیا. عمران خان اپنی پہلی حکومت بھی ختم کر کے کہتا ہے کہ میں عوام کے پاس جاؤں گا اور پھر ووٹ کی طاقت سے آؤں گا. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جنرل باجوہ سوسر صاحب کے آپ گھر میں جو باتیں کر رہے ہیں ہمیں منظور ہے, آپ صحیح, آپ کو ایکسٹینشن چاہیے, آپ ان کے پاس نہ جائیں, ہم آپ کو دوسری ایکسٹینشن دیں گے. لیکن عمران خان نے یہ نہیں کیا. تو خدا کے لیے اپنے فیکٹس کو جو ہے وہ ٹھیک کریں اور سمجھیں کہ اس وقت جمہوریت کے ساتھ یہ لوگ سب مل کر کیا کر رہے ہیں. کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ اگر عدالت آپ کے خلاف فیصلہ دیتی ہے آپ اسے نہ مانیں اور ایک نئی قانون سازی کر کے اس فیصلے کو الٹا کر رکھ دیں؟ پھر تو معاشرے میں جو بیلنس کا سسٹم ہے وہ تباہ کر دیا آپ نے. اور کون کر رہا ہے؟ لیکن اس کے اوپر محمد علی مرزا صاحب کبھی نہیں بولیں گے. پھر وہی کہتے ہیں کہ میں عمران خان سے کہوں گا کہ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں, جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان کی معافی مانگیں. جماعت کے 4 ٹکڑے تو ہو چکے, اور بھی ہوں گے. اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے مخالفین کے ساتھ برا کرتا رہا, اس لیے آج ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیا اس وقت ہزاروں لوگوں کو گھروں سے جو ہے وہ اٹھایا گیا؟ کیا اس وقت لوگوں کی عزتیں اس طرح سے پامال کی گئی؟ اور کیا اس وقت لوگوں کو 3 MPO آرڈر کے تحت جو ہے ان کے گھروں میں محصور کیا گیا؟ یہ باتیں بڑی سنجیدہ ہیں. لیکن محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک فتنے سے اسے تشبیہ دے رہے ہیں. اور فتنہ کون ہے پاکستان کی عوام صحیح بہت بہتر طریقے سے جانتی ہے. لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ بھی جمہوریت کی عزت کریں, آپ حقائق اور سچ کی عزت کریں. ایسا نہیں چلے گا کہ جس کے منہ میں جو کچھ آئے وہ کہے. دلیل سے اگر بات کی جائے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر دلیل نہیں ہے تو پھر کسی کو ذلیل بھی مت کریں. اور میں ایک ٹائم میں محمد علی مرزا کو سنا کرتا تھا, لیکن اب میں نے ان کو سننا چھوڑ دیا, اس لیے کیونکہ جب آپ لوگوں کو توڑنے کی بات کریں گے تو یہ ہمارے نبی کا دین نہیں ہے. لوگوں کو جوڑا جاتا ہے, جو راستے پر نہیں ہے ان کو راستے پہ لایا جاتا ہے, تحمل کے ساتھ, گفتگو کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. لیکن میرا خیال ہے کہ دلیل آپ کی شاید لوگوں کو لڑانے کے لیے ہے, ایسی دلیل کا کوئی فائدہ نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے تقریباً 1.5 برس کے بعد لگ گیا, اور جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک کو اس میں بینچ میں شامل کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس
मंदोखेल की सरबराही में ये बेंच बनाया गया। अतर मिल्ला भी जिस बेंच में है और इसके साथ साथ जस्टिस हसन अजहर रिजवी को भी इस बेंच में शामिल किया गया है। अच्छा, इससे पहले ना काजी साहब ये कह रहे थे, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें ये कहा गया था कि जो पहला बेंच है वही इसकी समाअत करे, लेकिन जस्टिस मुनीब और उनके साथ जो दूसरे जज हैं सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर, उन्होंने इसकी मुखालफत की है और फिर उसके बाद ये फैसला हुआ 2-1 से कि अब नया एक लार्जर बेंच जो है वो बना दिया गया है। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।